اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق للحق بالحق فی الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما۔ جھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں بآواز بلند اللہ۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کانا، ہوا ضرور ہے لیکن ذکر ان کا ہے جو ہوا پہ کنٹرول رکھتے ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ تو وہ خود اپنا جیسا سسٹم رکھنا چاہتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، آپ کی اور میری اس میں مداخلت نہیں ہو سکتی۔ غصہ نہ کریں کہ مجلس سننے آیا ہوا کیوں ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہے زمین پہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہوا کے ذریعے فرش عزا کو اللہ عرش عزا بنانا چاہتا ہو۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ تو میں کوئی خطبہ نہیں پڑھا، نعرہ نہیں لگوایا، چونکہ وقت موسم اس طرح کا ہے، موسم کو آپ نے اثر انداز نہیں ہونے دینا، آپ نے میری طرف دیکھنا، ورنہ پچھلی 3-4 مجالس ضائع ہو جائے گی اگر آج درمیان میں وقفہ آ گیا تو توجہ کرنا۔ آل عمران کی 67 نمبر آیت آپ کی گوشگزار کی، تو ترجمہ سنو، ترجمے کے بعد میں بات کھولنے لگا ہوں کہ میں نے کیا پڑھنا ہے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کانا حنیفا مسلما، لیکن ابراہیم سیدھے مسلم تھے۔ اس آیت میں اللہ شجرہ انبیاء کا تعارف کروا رہا ہے، اور اس آیت کے ضمن میں سفیر کریم کربلا کا تعارف کرواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ بھئی مالک آپ سلام میرے ساتھ ملنا۔ بھئی 14 کی سفارت میں اور مسلم کی سفارت میں ایک فرق ہے، کیا؟ 14 اللہ کے سفیر ہیں، مسلم 14 کا سفیر ہے۔ اللہ اکبر۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں جو بندے کسی خیال میں بیٹھے ہو ان کا میرے پاس کوئی حل نہیں، اثر انداز ماحول نہ ہو آپ کے اوپر۔ 14 میں پڑھتا ہی وہی ہوں جو کوئی نہیں پڑھتا۔ آپ جب سے پیدا ہوئے ہوں جناب مسلم سنا ہے مصائب کے انداز میں، آج میں پوری جناب مسلم کی تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن موضوع بدل جاؤں گا اگر آپ نے ضائع کر دیا تو، ورنہ اتنا قیمتی یہ موضوع نہیں ہے جو میں نے، اتنا عام موضوع نہیں جو میں نے شروع کر دیا، قیمتی ترین ہے۔ اس آیت جناب مسلم کیا معنی ہے مسلم کا؟ اسی معنی پہ تو بات ختم ہو جائے گی، زندگیاں قربان ہو جائیں۔ مسلم کا معنی ہے اپنے آپ کا سب کچھ خدا کے سامنے پیش کرنے والا۔ ہائے اللہ اکبر۔ جو سوچ میں بیٹھے ہوئے ہو، اپنے آپ کا سب کچھ، اپنے آپ کو مالک حقیقی، یا عربی لغت میں دوسرا مسلم منظر کے ہم وزن ہے، لطف لوگے بات ہر سے نہ گزرے، اس کا کیا معنی ہے؟ دوسرا معنی ہے مسلم کا اسلام عطا کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ اسلام عطا کرنے والا ہے، یہی وجہ ہے روایات کہتے ہیں ہجرت کے پہلے یا دوسرے سال اسلام عطا کرنے والا۔ ہجرت کے پہلے یا دوسرے سال جناب مسلم دنیا میں تشریف لائے نا، حضرت عقیل علیہ السلام نے مسلم کو اٹھایا اور رسول خدا سے فرمایا یا رسول اللہ دیکھو اللہ نے کتنا خوبصورت بچہ دیا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا خبردار بچہ نہ کہنا، یہ بچہ نہیں مسلمانوں کی ضرورت بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی کیا کہنے آپ کے، یہ مسلم بچہ نہیں ہے، مسلمانوں کی، اسی وجہ سے رسول خدا کی حدیث ہے، عقیل کو مخاطب کر کے علی سے کہہ رہے ہیں علی میں عقیل سے 2 وجوہات کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں عقیل سے 2 وجوہات کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا انی احبہ حب عین، میں 2 وجوہات سے محبت کرتا ہوں۔ ایک عقیل سے محبت کرنے کی یہ وجہ ہے کہ عقیل ابو طالب کا بیٹا ہے۔ دوسری وجہ فی صلبہ ناصر ولد کل حسین سمیتہ مسلمہ، دوسری وجہ میں عقیل سے اس لیے محبت کرتا ہوں، اس کے صلب میں ایک بچہ ہے جو کربلا میں تیرے حسین کا مددگار ہوگا اور اس کا نام مسلم ہوگا۔ پڑھو جملہ، اللہ نے تو ٹھنڈ بھی بنا دیا، گرمی کا بہانہ بالکل ختم ہے۔ مسلم وہ صاحب شرف ہستی ہے
جس کا نام مسلم کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی نے رکھ دیا تھا۔ اب فرمایا اے علی، چونکہ مسلم تیرے حسین کا مددگار ہے، کہوں جملہ ضائع نہ کر دینا، اس جملے کا استقبال ضرور کرنا، چونکہ علی مسلم تیرے بیٹے حسین کا مددگار ہے، تو اے علی مسلم کی پرورش بھی عقیل کے ذمہ نہیں، علی تیرے ذمہ ہے۔ کہوں جملہ، میں شیعہ بندے سے بات کرنے لگا ہوں، مسلم وہ صاحب شرف ہستی ہے کہ مسلم کی پرورش بھی حسنین کی طرح بطول کی گود میں ہوئی ہے۔ میں تو علمی گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ کون مسلم ہے؟ مسلم علیہ السلام کی ہسٹری کیا ہے؟ مسلم حسنین کی طرح بطول کی گود کا پلا ہے۔ کیسا نام مسلم کہ نبی نے آنے سے پہلے ہی نام مسلم رکھ دیا۔ جناب مسلم کا نام یہ یاد رکھنا، تاریخ بتاتی ہے کہ رسول خدا نے رکھا تھا، اور رکھا بھی مسلم کے آنے سے پہلے تھا۔ اس سے بڑی وکیل حسین کی شان ہو ہی کیا سکتی ہے؟ یہ کیسا نام ہے؟ ابراہیم جیسا نبی بھی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ خدایا امت مسلمہ کو میری امت میں قرار دے۔ جملہ تبدیل کروں، یعنی مسلم ابراہیم جیسے نبی کی حسرت کا نام ہے، خلیل جیسے نبی کی حسرت کا نام ہے۔ اور کیسا نام ہے یہ مسلم کہ یوسف جیسا، قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، یوسف جیسا نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں جب گڑ گڑاتا ہے نا تو ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے توفانی مسلمان، خدایا مجھ یوسف کو مارنا تو مسلم مارنا۔ کہوں جملہ، آیت پڑھی ہے، توفانی مسلمان، مارنا تو مسلم مارنا۔ آگے کیا جملہ ہے؟ وَأَلْحِقْنِي، قرآن کی آیت ہے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کرنا۔ نہیں، تم چپ ہو گئے ہو۔ یوسف کون ہے؟ نبی ہے، ولی ہے، اللہ کا نمائندہ ہے۔ اللہ کے نمائندے تو خود سہلے لوگوں پر حجت ہوتے ہیں۔ جملہ کہوں، میں ساتھ چہرے پڑھوں گا جملے کے ساتھ ساتھ۔ اللہ کا ولی نبی خود سہلے لوگوں پر حجت ہوتا ہے، لیکن آیت بتا رہی ہے کہ یوسف کہہ رہے ہیں کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملحق فرما۔ یہ بات کا راز تب کھلا جب چھٹے لال ولایت نے تربت علمدار حسینی پہ یہ سلام کا جملہ پڑھا۔ چھٹے امام نے عباس کی قبر پہ فرمایا السلام علیکہ یا عبد السہلے، اے اللہ کے سہلے بندے تم پہ میرا سلام۔ تو پھر پتہ چلا کہ یوسف عباس کی رفاقت مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یوسف عباس کی رفاقت مانگ رہا ہے۔ کیسا نام مسلم ہے کہ نبی نے آنے سے پہلے رکھا؟ کیسا نام ہے کہ ابراہیم جیسا نبی بھی حسرت کرتا ہے؟ کیسا نام رکھا؟ توجہ ہے؟ کیسا نام رکھا کہ یوسف جیسا نبی بھی دعا کرتا ہے تو مجھے بنا تو مسلم بنا۔ اور یہ نام کیسا ہے؟ پڑھو جملہ، یہ نام کیسا ہے مسلم کہ حدیث میں آج پڑھنے لگا ہوں، اور حدیث کے اندر آپ کو تحفہ دینے لگا ہوں کہ نبی اعظم نے فرمایا جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں میرے پیچھے، اور یا ہو کر مر جاتی ہے، وہ منت مانے اللہ مجھے بچہ دے تو میں نام محمد مسلم رکھوں گا۔ شاہ جی چونکہ کربلا میں جناب مسلم کی ساری اولاد حسین پہ قربان، تو اللہ نے اس نام میں اثر رکھا۔ جس نے اپنی سب کچھ حسین پہ قربان کیا اس کو اللہ وسیلہ بنائے تو اللہ خالی نہیں رد کرتا۔ اور پھر یہ کیسا نام ہے مسلم کہ آج دنیا کا کوئی مسلمان یا انسان لفظ حسین لے نا زبان پر تو سننے والے کا ذہن کربلا کی طرف جاتا ہے۔
کربلا کی طرف۔ اسی طرح دنیا کے کسی کونے سے کوئی بندہ بھی لفظ مسلم کہے تو کہیں اور نہیں، ذہن سفیر حسین کی طرف جاتا ہے۔ کوئی چاند مہینے شاہ جی اس انداز سے مسلم علیہ السلام نے سفارت کی نیابت ادا کی کہ قیامت تک کے لیے لفظ سفیر کو اپنے نام کر لیا۔ اللہ اکبر۔ جو خیبر خندق میں غوطے لگاتے پھرتے ہیں انہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ تو علمی گفتگو سننے والے ہو۔ جیسے لفظ مسلم آئے تو ذہن سفیر حسین کی طرف جاتا ہے۔ پڑھو جملے آگے۔ سفیر کہتے کسے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے سفیر۔ سفیر کا معنی ہے کسی چیز کو کھول کر بیان کرنے والا۔ یہ ہے سفیر حسین، جو حسین کو زمانے کے سامنے کھول کر بیان کرے اسے مسلم کہتے ہیں۔ نہیں بھئی قرآن نے تو شجرہ ملعونہ کو اشاروں سے بیان کیا ہے نا، لیکن جس نے دربار ولید میں اعلان بن امیہ کی نسل پر تبرہ کرنے کا آغاز کیا، اس پہلی ہستی کا نام مسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ کوفیوں کے خط آئے کہ ہمارا سردار کوئی نہیں، ہمارا رہبر کوئی نہیں۔ جملہ کہوں، نازک جملہ ہے، جس کو سمجھ آ جائے اس کی اپنی میں آ جائے۔ جب کوفیوں کے خط آئے نا تو مشیر بزم کبریائی نے مشورہ کیا، بھیجوں تو کس کو بھیجوں، کس کو بھیجوں؟ جب امام نے یہ سوچا نا اور کہا کہ میں کس کو بھیجوں تو دو اٹھے۔ کون کون؟ ایک وہ جس کا علم ہے، اور وہ دوسرا وہ جس کی آج مجلس ہے۔ عباس کھڑے ہوئے، مولا مجھے بھیجو۔ امام نے فرمایا تجھے کیسے بھیجوں؟ انت حریمی، عباس تو میرا حرم ہے۔ عباس تو داد نہیں دیندہ پیا، تو انہیں میں ستون دی ٹیک مل گئی ہے، اگے ہو جا، ستون کی ٹیک چھوڑ دے۔ جسے علی کا سہارا ہو وہ ستون کا سہارا نہیں لیتا ہے۔ آپ ویسے بھی جوان ہو، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جوان ہو تو آپ اس لیے نہیں بول رہے کہ منڈا بولتا سی آج داد کیوں نہیں دے رہے، انہیں پتہ چلا ہے کہ جن تھما مل جاوے وہ پھر داد کی تو دینا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بھی فرمایا عباس تو میرا حرم ہے، اور مسلم تو ویسے بھی میرا چلتا پھرتا خیمہ ہے۔ یہ خیمے کی تشریح اب وقت نہیں، خیمہ کہتے کسے ہیں؟ خیمہ پناہ گاہ کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلم تو میرا چلتا پھرتا خیمہ ہے۔ جناب مسلم کا انتخاب کیا، اور طریقت یہ جو خط بھی لکھا امام نے کسی کو تو یا اکبر کے ہاتھ سے یا عباس کے ہاتھ سے، لیکن جب مسلم کو بھیجنے کے لیے کوفیوں کو امام نے خط بھیجنا تھا نا، نہ اکبر سے لکھوایا نہ عباس سے، خود لکھا۔ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، لاؤڈ سپیکر پہ کیمروں کے سامنے، خود لکھا، اور لمبا چوڑا نہیں لکھا۔ خط کے ٹوٹل الفاظ 14 ہیں۔ میں تو مطالعہ کر کے آیا ہوں یار، جس کو شک ہے بعد میں مجھ سے پوچھ لے۔ 14 ہیں، تو خط خود لکھ کے الفاظ صرف 14 لکھ کر زمانے کو بتا دیا ظاہراً میرا نمائندہ ہے، حقیقت میں 14 کا وکیل ہے۔ حقیقت میں 14 کا وکیل ہے۔ چلو میں بات کھول دیتا ہوں، نہیں کھولنی تھی، میرے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ 14 کا وکیل کیسے وکیل ہے 14 کا؟ سفیر ہے نا حسین کا، حسین کی زیارت کا کیا جملہ ہے؟ مسلم حسین کا سفیر ہے نا، حسین کی زیارت کا کیا جملہ ہے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ حسین آدم کا وارث، حسین نوح کا وارث، حسین عیسیٰ کا وارث، حسین ابراہیم کا وارث۔ مسلم ہے حسین کا سفیر، تو پھر حسین کا مسلم سفیر نہیں، مسلم آدم کا بھی سفیر۔ ہائے ہائے، میں کہہ رہا ہوں مسلم نوح کا بھی سفیر، مسلم عیسیٰ کا بھی سفیر، مسلم صرف 14 کا نہیں 1.25 لاکھ انبیاء کا سفیر ہے۔ فرمایا خط لکھا، یا اہل الکوفہ، یہ 14 الفاظ تھے۔ یا اہل الکوفہ انی باعث الیکم اخی وابن امی وثقتی اہل بیتی۔ کئی بندوں نے نا سر پہ چادریں لی ہوئی ہیں مجمع میں، مجھے اب وہ امام حسن کے دربار والا منظر یاد آ رہا ہے یار۔ وہ سر سے چادریں اتار دیں تو پھر ٹھیک نہیں ہے، جن کو سمجھ آگے والا کام
وہ آنے والا اور جانے والی والا منظر نظر آ رہا ہے مجھے یار. وہ آنے والا تھا اور پھر جانے والی تھی, مجھے وہ منظر یاد آ گیا. مالک آپ سلامت رکھے. تو وہ چادریں اتار دیں, مجھے داد دینا یا نہ دیں چادریں تو سروں سے اتار دیں. مالک آپ سلامت رکھے. خط لکھا, یا اہل الکوفہ انی باعث الیکم اخی وابن امی وثقتی اہل بیتی. اے کوفے والو, انی الیکم, میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. کس کو؟ اخی, اپنے بھائی کو. پھر بات کھول دوں, چپ ہو جاتے ہو تو پھر مجھے کھولنا پڑتی ہے بات. اپنے بھائی کو. 3 معصوموں نے 3 بندوں کو بھائی کہا. موسیٰ نے ہارون کو, مصطفیٰ نے علی کو, حسین نے مسلم کو. اگر مسلم سمجھنا ہے تو پہلے ہارون کو سمجھو, پھر پتہ چلے مسلم کون ہے. اگر مسلم سمجھنا ہے تو پہلے علی کو سمجھو. میں تمہاری طرف بھائی بھیج رہا ہوں. وثقتی اہل بیتی, اس کو بھیج رہا ہوں جس پہ ہم اہل بیت کو اعتماد ہے, یقین ہے. خط دیا, مختصر کروں, مسلم چل پڑے. رستے میں نماز کا وقت ہوا, جناب مسلم وضو کر رہے تھے تو ایک بدوی کی ملاقات ہوئی, عربی کی. دیکھ کے کہنے لگا یہ کیسا شخص ہے, لطف لینا, یہ کیسا شخص ہے. شاہ جی میرا شاگرد گواہ تے میرے ڈرائیور گواہ تے میرے دوستان گواہ, میں اتنی روٹی نہیں کھا رہا جتنے آج کل گولیاں تے انجیکشن کھا رہا. تے او دا یہ نہیں مطلب کہ تسی چپ کر کے سن کے ٹر جایا کرو. تو میں تو اپنا دل سے نہیں پڑھ رہا, میں تو یہاں پہ روح سے پڑھ رہا ہوں. تو آپ پھر چپ کر کے نہ سنا. میں کیا جملہ کہہ رہا تھا؟ ہاں خط لکھا, ہاں سلامت رہے. رستے میں پہنچے, نماز کا وقت, تو وضو کرنے لگے. تو وضو کی حالت میں دوران وضو ایک بدوی کی ملاقات ہوئی. اس نے کیا دیکھا, یہ کیسا شخص ہے, یہ ہے کون؟ جس کا حلیہ عربوں جیسا, چہرے پہ نور مصطفیٰ جیسا, ہیبت علی جیسی, وضو اہل بیت جیسا. یہ ہے تو ہے کون؟ پوچھا اے اجنبی کون ہے؟ جناب مسلم نے فرمایا میں اس خطے سے ہوں جس سے افضل کائنات میں خطہ کوئی نہیں. کہنے لگا سمجھ گیا ہوں, خطہ عرب سے ہے. تو قبیلہ کون سا ہے؟ کہا اس قبیلے سے ہوں جس قبیلے سے افضل قبیلہ کوئی نہیں. اے بندہ سو گیا جی, جگا دو. میں ایسا سویا ہوا خطیب نہیں ہوں کہ بندے سوئے رہیں اور میں پڑھتا رہوں. شاہ جی ہوں میں جگانا نہیں سی چاہیے, نہیں میں جگانا نہیں سی چاہیے. اصل سو کے دس رہا ہے کہ مولوی میں اس علی کے ماننے والا ہوں جس کا سونا بھی عبادت ہے. اللہ اکبر. لیکن آپ نہ سویا کرو یار. میں اور آپ سو جائے نا تو ہمیں سونے پہ تانے ملتے ہیں, سونے پہ تانے ملتے. ابھی گاڑی سے اتروں, میرا 11:30 بجے ٹائم ہے اور میں شاہ صاحب سے چارپائی لے کے ایک سپریٹ روم میں اور 11:30 بجے کھراٹے مار رہا ہوں اور 12:30 بجے ڈرائیور کو گاڑی سیدھی کر اور چل پڑوں اگلی منزل کی طرف. اور 11 محرم کو شاہ جی میری فیس. کہنے لگے مولوی سونے کی فیس لیتا ہے. تو پتہ چلا آپ اور میں سو جائیں تو نیند پہ تانے ملتے ہیں. وہ آپ اور میں ہو جن کو نیند پہ تانے ملتے ہیں, وہ علی ہے جو سو جائے تو اللہ کی مرضی. الہی ہلو کھول دے الہی ہلو نہیں یار ہون دی نہیں, میں بولنا پہ یار تھوڑی بات. الہی زیبا ہے تجھ کو کہ بڑائی تیری, بے نیازی بھی کسی نے نہ پائی تیری. جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا, سونے والے سے کہا جا ساری خدائی تیری. نعرہ حیدری. اچھا جی چھیڑے نہیں مجھے, میں کسی اور طرف چل جاؤں گا ورنہ میں موضوع پڑھنے کا عادی ہوں. مجھے چھیڑے نہیں.
مالک اب چلو چھیڑتے ہیں تو پھر سنو، ساری خدائی تیری، ساری خدائی تیری۔ انہوں نے کہا کہ مولوی آئندہ تجھے بلانا بھی نہیں ہے، تو سوتا ہے اور سونے کے پیسے لیتا ہے، خریدار اللہ نکلا۔ ان کے جملے کا جواب میں دینے لگا ہوں، یہ اس سے آگے جملہ پڑھیں گے تو میں اس کا بھی جواب دوں گا۔ اس در سے پیسہ مانگا ہی نہیں ہے، میں نے بطول سے بولنا مانگا ہے، پیسہ نہیں مانگا، بولنا مانگا ہے۔ آگے چھیڑو گے تو پھر اور طرف چلا جاؤں گا۔ کہا سونے کے پیسے لیتا ہے، کہا آئندہ بلاؤں گا بھی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ پیسے نہیں ملیں گے۔ علی سویا تو خریدار کوئی اور نہیں نکلا، اللہ نکلا۔ یا علی، نعرہ نہ لگانا، یا علی، یا علی بیچے گا۔ علی دے کے کہتا ہے علی یا اللہ میری نیند اتنی سستی تو نہیں، بیچ دوں۔ ہاں اگر تو خریدتا ہے تو علی بیچ دیتا ہے۔ یا علی قیمت لگا، قیمت لگا۔ علی فرماتے اللہ تیرے سامنے کوئی قیمت نہیں۔ پھر بھی فرمایا علی کی کوئی قیمت نہیں، یہی قیمت ہے، جو تیری مرضی وہ میری مرضی۔ اللہ نے فرمایا پھر میں بھی کسی کا حدار نہیں رکھتا، تیری مرضی، جنت خود بیچ یا بہلول سے بھجوا۔ حیدر 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 نعرہ حیدری۔ اس کو سیٹ کریں، اس کا میرے خیال سے نا وہ ویڈیو کا ہے، یہ ویڈیو۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ میری اگلی مجلس رہتی ہے تو رہ جائے، آج میں نے پورا سنا کے جانا ہے، چاہے سپیکر خراب ہو جائے، لائٹ خراب ہو جائے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، میں نے آج سنا کے جانا ہے۔ اللہ بس بس جلدی کریں، بسم اللہ پڑھ لیں۔ تبھی میں چپ ہو گیا ہوں، نہیں تو میں نے پڑھنے نہیں دینا۔ کہے تیرا اس کا چہرہ حلیہ عربوں جیسا، چہرے پر نور مصطفیٰ جیسا، ہیبت علی جیسی، وضو اہل بیت جیسا۔ من اینا الہ اینا، یہ کون ہے؟ کہا کس خطے سے ہے؟ فرمایا اس خطے سے جس سے افضل کائنات میں خطہ کوئی نہیں۔ کہ میں سمجھ گیا ہوں خطہ عرب سے ہے، قبیلہ کون سا ہے؟ اس قبیلے سے ہوں جیسے افضل کائنات میں قبیلہ کوئی نہیں۔ خود کہنے لگا سمجھ گیا ہوں قبیلہ قریش سے ہے۔ کہنے لگا کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا میں جا رہا ہوں الکوفہ، کوفہ کی طرف، اکیلا، نہ لشکر نہ اسلحہ، اکیلا کوفے کی طرف جا رہا ہے۔ مسلم نے فرمایا آرام سے کہوں گا بات، مسلم نے فرمایا تجھے کس نے بتایا میں اکیلا ہوں؟ اللہ کفیلی، محمد زمیلی، علی دلیلی، حسین زمیلی۔ تجھے اکیلا نظر آ رہا ہوں، حالانکہ اللہ میرا وکیل ہے، علی میرا ضامن ہے، حسین میرا رستوں کا ہمراز ہے۔ مولا مولا میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میرے دل میں بھی علی رہتا ہے، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، دھمکا نہیں رہا۔ مولا کوفہ میں لشکر ڈھیر سارا تیار ہے، کل حکومت کے ڈر کی وجہ سے، پیسوں کے لالچ کی وجہ سے آپ کو چھوڑ سکتے ہیں مولا، وہ تو ڈھیر سارے ہیں۔ کہنے لگا جناب مسلم رحمہ کتنے ہیں؟ وہ کہنے لگا جب وہ آپ اتنے زیادہ ہیں، جب وہ آپ پہ حملہ کریں گے تو ایسے لگے گا کہ جیسے ہزاروں چیونٹیوں کا لشکر پہاڑ سے اتر رہا ہو،
جب یہ جملہ سنا نا انگڑائی لی سفیر حسین نے، فرمایا حل یطاع الانمال الا پہ نیال، چونٹیاں ہزاروں نہیں لاکھوں کیوں نہ ہوں، کچلی تو پاؤں کے نیچے جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کچلی تو پاؤں کے نیچے جاتی ہیں، نہ لشکر نہ تلوار نہ اسلحہ، اکیلا ہے پھر بھی پہاڑ جیسا اس کا کلیجہ ہے، اس کو ڈاری کوئی نہیں، آپ کو ڈاری کوئی نہیں۔ اس وقت مسلم فرماتے کیف یستوحش من کان الایمان خمیرہ و مصف سمیرہ و صاحب المقام المحمود کبیرہ و زاہد عن الحوض امیرہ و منتخب الحسین سفیرہ۔ وہ کیسے ڈر سکتا ہے جس کے ایمان میں خمیر میں ایمان ہو، جس کے خمیر میں ایمان شامل ہو۔ فرمایا وہ کس طرح ڈر سکتا ہے، صاحب مقام محمود کا مالک جس کے گھر کا بڑا ہو، وہ کیسے ڈر سکتا ہے جس کے گھر کا امیر حوض کوثر سے منکروں کو بھگانے والا ہو، وہ کیسے ڈر سکتا ہے جو حسین کا منتخب کیا ہوا سفیر ہو۔ اللہ اکبر۔ پڑھو جملہ، میں جناب مسلم شروع کرنے لگا ہوں شاہ جی، اگر یہ سننا چاہتے ہیں۔ 4 جوان ایسے ہیں ہاشمی، پہلی تمہید تھی، گفتگو تو میری ابھی شروع ہے۔ 4 جوان ہاشمی جن کی شجاعت علی جیسی تھی، 4 ہاشمی جوان جن کی شجاعت علی جیسی تھی۔ حضرت عباس، امام سجاد، جناب حنفیہ، جناب مسلم، ان 4 کی شجاعت علی جیسی۔ بس 2 ہی روایتیں ہیں کہ کربلا کے ہر ہاشمی جوان کو لڑنے کا انداز جناب عباس نے سکھایا۔ مسلم پڑھ رہا ہوں، کربلا کے ہر ہاشمی جوان کو لڑنے کا انداز جناب عباس نے سکھایا۔ عباس کے بارے 2 روایتیں ہیں، یا امام حسن نے سکھایا عباس کو لڑنے کا انداز، یا امام حسن نے سکھایا یا جناب مسلم نے سکھایا۔ نہیں، جملہ تبدیل کرتا ہوں، کتنا شجاع ہوں گے مسلم جن کے شاگرد کا نام عباس ہو۔ یہ تو آپ نے فضائل کی شکل میں سنا، مصائب میں سنا، میں آپ فضائل پڑھنے لگا ہوں کہ وہاں کیسے ہوا۔ جناب طوا کی اجازت سے طوا کے گھر کے دروازے کو جناب مسلم نے ایسے اکھیڑا جیسے علی نے در خیبر اکھیڑا تھا، اور اس کو جناب مسلم نے ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا، اور یہ شجاعت کا علم تھا کہ ملعونوں کو کمر سے پکڑتے، ہوا میں اچھالتے، چھت سے دوسری گلی میں جا کے گرتے ملعون۔ ان ملعونوں کے سردار جس کا نام تھا محمد بن اشعث سے کیسے کندی، اس نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا، کچھ اور فوج بھی بھیج۔ اس نے کہا کہ جواب میں کہا محمد ابن اشعث کیسے کندی تجھے اکیلے سے لڑنے بھیجا ہے یا لشکر سے؟ اس نے جواب میں پھر کہا ابن زیاد تو نے کہا تھا کہ مسلم ہے، ہمیں تو علی نظر آ رہا ہے۔ حیدر 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 نعرہ حیدری کہا پھر اس نے دوبارہ محمد ابن اشعث نے تقرار پر بھیجا، بھئی سارا منظر تبدیل ہو جائے گا، فوج بھیج۔ اس نے کہا اور میرے پاس فوج نہیں ہے، میں اپنی فوج نہیں مروانا چاہتا، پتہ نہیں تم اکیلے کے سامنے کیا کر رہے ہو۔ پھر دوبارہ تیسری یا چوتھی بار محمد ابن اشعث نے پیغام بھیجا، اسے کہو ما ارسلتنی۔ اب مجھے دکھ رہا ہے کہ جو بندہ شیعہ ہے جملہ سنے چپ رہ جائے، ما ارسلتنی الى بکال من بکاکیل العرب بل ارسلتنی الى اسد الزرغام والسیف الرحمن۔ ابن زیاد تو نے ہمیں کسی سبزی فروش سے لڑنے نہیں بھیجا، اس سے لڑنے بھیجا ہے جو علی کا شیر ہے، اللہ کی تلوار ہے۔
انہیں دوبارہ پیغام بھیجا. عقل کوئی نہیں تمہارے اندر؟ جب تمہیں پتہ ہے علی ہے تو تمہیں یہ تمہارے آباء و اجداد نے بھی تمہیں بتایا ہے علی یا اولاد علی جب بھی ماری جاتی ہے دھوکے سے. میں فضائل کی شکل میں پڑھ رہا ہوں یار, فضائل پڑھ رہا ہوں. کہا کہ پھر ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا, دھوکے سے گرفتار کرو. گرفتار کیا تو دھوکے سے حسین کے زخمی شیر کو, فضائل پڑھ رہا ہوں, گرفتار کر کے دربار میں لائے. اوہو وقت کافی ہو گیا, میں ڈھیر ساری چیزیں پڑھنا چاہتا تھا, چلو پھر کبھی موقع ملا تو 2 جملے خطبے کے سن لو. میں تو ورنہ تاریخی پڑھنا چاہتا تھا, جو میرا دل تھا وہاں تک تو میں پہنچے ہی نہیں ہوں. چلو مالک نے پھر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ. جناب مسلم کو نا گرفتار کر کے دربار میں لائے. جناب مسلم کے جو تاریخ سے میں نے میری نظروں سے گزرا ہے 10 خطبے ہیں, 10 خطبے. ان میں سے ایک خطبے کا ایک ٹکڑا پڑھنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دو سارے سب. مالک آپ کو سلامت رکھے. گرفتار کر کے نا دربار میں لائے. جناب مسلم نے خطبہ شروع کیا, اللہ اکبر. کوفہ میں سینکڑوں فوجی تھے, سپیکر کوئی نہیں تھا, لیکن سینکڑوں فوجیوں کو خطبہ دیتے ہوئے کون پڑھے اور کون سنے ایسے جملے اور کون بیان کرے کہ اتنا سناٹا ہوا, اتنا سناٹا ہوا, مردہ دلوں کے دھڑکنوں کی آوازیں مسلم کے کانوں میں آنے لگی. آئے 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 اللہ اکبر. مردہ دلوں کے دھڑکنوں کی آوازیں مسلم کے کانوں میں آنے لگی. صاحب نہج البلاغہ کے بیٹے کے سفیر نے گونگوں کی اولادوں کے سامنے خطبہ دیا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من امت نبذت وراہا وازارہا الکتاب واقتدت بابلیسا دونا رب الارباب ورزت بنتل التراب دونا ابو تراب دینی نبی و آخر الزمان و امیر المومنین یقوم الایمان. فرمایا و ابو عبداللہ الحسین یجری علی لسانی مجر القرآن و دینکم الطغیان و ملتکم العصیان و کتب مقام ابیکم اسم الشیطان الخارجی من خرج عن بیت امیر المومنین بابا و صلی بدون ولایت و ما صلی و حج بغیر معرفت و ذلہ کیف زللنا انا ذکرنا الحسین قبل تلاوت. فرمایا تعاقلو یا اہل الکوفہ لن تستطیعو ان تعاقلو ممن شارب الخمر ممن صاحب الحوض والکوثر. فرمایا میں اعوذ باللہ, پہلے جملے کا ترجمہ, میں پناہ مانگتا ہوں اس امت سے جس نے ابو تراب کو چھوڑ کر تراب کو منہ پہ مل لیا. اللہ اکبر, یا سوئے پڑے ہوئے بندوں کا میں تو نہیں پتا. ابو تراب کو چھوڑ کر, چلو ایک اور اینگل سے جملہ کہتا ہوں. ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں. سفیر حسین کوفیوں سے پناہ مانگ رہا ہے, حسین کے دشمن سے, علی کی ولایت کے دشمن سے پناہ مانگ کے زمانے کو بتا رہا ہے کہ علی کے دشمن اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے. فرمایا اعوذ باللہ, میں پناہ مانگتا ہوں اس امت سے. فرمایا دینی نبی آخر الزمان و امیر المومنین یقوم مقام الایمان. اپنے ڈھالے ہوئے الفاظ میں پیش کروں جو میں نے الفاظ ڈھالے ہیں اس ترجمے کے. مسلم فرماتے ہیں دینی نبی آخر الزمان و امیر المومنین یقوم مقام الایمان. یہ میرے ڈھالے ہوئے لفظ ہیں. فرمایا میرا دین محمد, میرا ایمان علی ہے.
اللہ اکبر، میرا دین محمد۔ فرمایا زمانہ صرف قرآن پڑھتا ہے، ابو عبداللہ یجری علی لسانی مجر القرآن، زمانہ صرف قرآن پڑھتا ہے۔ جس طرح قاریوں کی زبان پہ قرآن رہتا ہے، اس طرح میری زبان پہ حسین رہتا ہے، حسین رہتا ہے۔ فرمایا دینی نبی اور آخر الزمان و دینکم الطغیان، میرا دین محمد، تمہارا دین نہ فرمانی۔ فرمایا امیر المومنین یقوم مقام الایمان، فرمایا میرا ایمان علی، تمہارا ایمان سرکشی۔ فرمایا کوتبہ مقام ابیکم اسم شیطان، فرمایا میں شجرہ طیبہ سے تمہاری ولدیت کے کھانے میں تو شیطان کا نام ہوتا ہے۔ بندے دیکھ کے کہنے لگے یہ زخمی بھی ہے، یہ قیدی بھی ہے، یہ کون ہے؟ ابن زیاد جس کے اندر تیری دربار، تیری حکومت، تیری فوج کے سامنے اتنی جرت کہ علل اعلان تمہیں منہ پہ تبرہ کر رہا ہے، یہ ہے کون؟ اس نے فوجیوں سے کہا چھوڑو یار، نعوذ باللہ یہ ایک خارجی ہے۔ جب خارجی کہا نا، سر بلند کیا شجاعت بنی ہاشم کے وارث نے اور فرمایا خبردار، خارجی میں نہیں، الخارجی من خرجا ان بیعت امیر المومنین، خارجی تو وہ ہوتا ہے جو علی کی ولایت سے نکل چکا ہے۔ فرمایا وصلی بدون ولایت وما صلی، اور جو علی کی ولایت سے نکل چکا ہو وہ نماز پڑھتا تو ہے لیکن ادا نہیں ہوتی۔ وَزَلَّا وَحَجَّ بِغَيْرِ مَعْرِفَةٍ وَزَلَّا، فرمایا جو علی کی ولایت کے بغیر حج پڑھتا ہے وہ حاجی نہیں ہوتا، وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کیف الاحتاج، جن کو شروع والا میرا جملہ یاد ہے ان کو لطف آئے گا۔ فرمایا کیف الاحتاج الاسلامی قد سمتنی مسلمن رسول اللہ قبل ولادتی، فرمایا مجھے خارجی کہہ رہے ہو، میں مسلمان ہونے میں ان مجہول شجروں والوں کی گواہی کا محتاج ہوں۔ میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میرا نام تو مسلم رسول نے میرے آنے سے پہلے ہی رکھ دیا تھا، اور فرمایا میری عزت کے لیے یہی کافی کہ میں نے رسول کی رسالت کی گواہی دنیا میں آنے کے بعد دی، اور رسول نے میرے مسلمان ہونے کی گواہی میرے دنیا میں آنے سے پہلے دی۔ سلام کرنے لگا ہوں، کہنے لگے مسلم کیا ہے؟ ابن زیاد کہنے لگا پیاسا ہے پانی پلاؤں۔ اس کو کلپ ضرور بنانا، میں آپ کو ممبر پہ کہہ رہا ہوں، پیاسا ہے، مسلم کی خطبت کا جملہ، پیاسا ہے پانی پلاؤں، بھوکا ہے کھانا کھلاؤں، زخمی ہے طبیب بلاؤں، قیدی ہے آزاد کروں۔ مسلم فرماتا ہے کروں تو کیا کروں؟ میری طرف دیکھنا، پہلے بندے سے آخری بندے تک بیعت کر لے۔ بیعت کا نام آیا، مسلم نے سینہ تانا، سر کو بلند کیا، شجاعت بنی ہاشم کی سرخی چہرے پہ آئی۔ مسلم نے بھرے دربار میں ابن زیاد کو ایسے دیکھا جیسے ناراض بادشاہ اپنی رعایا کو دیکھتا ہے۔ فرمایا کتا شرم کر، جن ہاتھوں نے طہارت کے قرآن کو چھوا ہو وہ غلاظت کے ڈھیر پہ رکھ سکتے ہیں؟ فرمایا شرم کر، ممن شارب الخمر ممن صاحب الحوض والکوثر، اور شراب پینے والا کہاں، کوثر پلانے والا کہاں؟ ممن فی بیتہ اللہوات والدلسات ممن فی بیتہ التطہیر والعیات، نشے کا اور ناچ گانے کا سامان کس کے گھر میں، تطہیر اور قرآن کس کے گھر میں؟ ممن فی السامع الاغائی والمناغی لہو جبریلہ، نشے کی حالت میں ناچنے والیوں کے گیت سن کر سونے والا یزید کہاں، اور جبریل کے پروں پر سونے والا حزیر کا۔ لبیک یا حسین،
लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारा हैदरी अली अल्लाह अकबर। ये सब मालिक आपको सलामत रखे। कूफियों के खत आए, हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम को मुंतखब किया। तारीख का एक जुमला है, आराम से सुन लो, मैं मसाइब पढ़ने लगा हूँ। 15 माह रमज़ान को जनाब मुस्लिम मक्के से चले और 5 शवाल को कूफे पहुँचे। 20 दिन सफ़ीर हुसैन के सफ़र में लगे। कूफा उस वक्त 40 मेन दरवाजे थे। 37 मील पे फैला हुआ था कूफा, इतना बड़ा था। जिस तरह आजकल टाउनों में मेन गेट होता है ना, इस तरह कदीमी अरब का कल्चर था कि उनके हर इलाके महल्ले के मेन दरवाजे होते थे। 40 मेन दरवाजे थे, 37 मील पे था। हजारों लोगों ने जनाब मुस्लिम की बैयत की। 66 दिन जनाब मुस्लिम कूफे में रहे। 4 क़याम हैं जनाब मुस्लिम के कूफे में। पहला क़याम जनाब मुख्तार के घर, मुख्तार बिन अबू उबैदा सकफी। दूसरा क़याम सलमान बिन सुरद खुजाई के घर, और आखिरी क़याम किया था हानी बिन हुरुवा के घर। मैं मसाइब का पहला जुमला कहने लगा हूँ, इसका इस्तकबाल ज़रूर करना। एक परदेसी के मसाइब पढ़ने हैं आज। हज़ारों ने बैयत की ना, तो सबसे पहले कागज़ कलम उठाया और ख़त लिखा, हुसैन इस्तकबाल करना, सारे रास्ते छोड़ दे, ज़ैनब को लेके कूफे आ जा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बड़ी कदर की आपने, एक मुसाफिर परदेसी की गुर्बत का जुमला पढ़ा आपने, बड़ा इस्तकबाल किया इसका। इसका अजर मैं तो नहीं दे सकता, बतूल दे सकती है, जिसके बेटे का सफ़ीर का मसाइब पढ़ रहा हूँ। यकीनन पर्दे में माँ आ गई है पुरसा लेने के लिए। पहले 66 दिन रहे, पहले 46 दिन बड़े जोशो खरूज से गुजरे। बस आखिरी 20 दिन, शाहजी आपके घर का किस्सा पढ़ रहा हूँ, आखिरी 20 दिन यही सोचते रहे कि मेरी जोड़ी का क्या बनेगा, मेरी जोड़ी का क्या बनेगा। और करीब से पढ़ता हूँ, 8 ज़िलहज मगरब की नमाज पढ़ी ना, अल्लाह अकबर। हजारों ने बैयत की थी। मगरब की नमाज के बाद मुड़ के मुसाफा करना चाह तो सिवाय जोड़ी के कोई सलाम करने वाला नहीं था। दोनों हाथ कमर पे रख के ना आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं, वाह गुरबता, आया था सफ़ीर बनकर, हजारों ने बैयत की, अब कोई सलाम लेने वाला भी नहीं है। अजरकुम अल्लाह। छोटी औलाद वाले जो ना, जिनके 5-7 साल के बच्चे या बच्चियां, वो दर्द ज़रूर समझना, बच्चों की मोहब्बत को समझते हो ना। दोनों शहजादों को लिया और काजी शुरैह के घर पहुंचे रात के वक्त। काजी आया था मेहमान बन के, हालात ख़राब हैं, हाशमी सैयद हूँ, तेरा मेहमान हूँ और हूँ भी परदेसी, किसी ज़रिए से मेरी जोड़ी को वतन पहुँचा। जिनकी औलाद है वो है ज़रूर करना। इसने बच्चों को रखने से इनकार कर दिया। इमाम ने फरमाया, मुस्लिम ने फरमाया, काजी याद कर, मेरे मुर्शिद अली के तेरे ऊपर बड़े एहसान हैं, उनको याद कर, मैं अली की औलाद से हूँ। इसने रखने से इनकार किया ना, पता नहीं कौन सा अमीर है वो बंदा जो है ना करे, और जिनकी छोटी औलाद और बैठे हुए भी मजलिस में हो और हाय ना निकले, हो नहीं सकता। उस पर मुस्लिम देख के कहते हैं, नहीं ना रखता, 2 मिनट के लिए रख ले, मैं गली का मोड़ मुड़ता हूँ, इनको गली में छोड़ देना। अजरों को अल्लाह, जज़ाको रब, अल्लाह नवाजों पे रहम फरमा, अल्लाह मातम करने वालों के बच्चों की जिंदगी दराज फरमा, इनको गली में छोड़ दे रहा ये जाने। शायद बड़ी रूहानियत वाली फर्श अज़ा है। मुझे शक नहीं, यकीन है, पर्दे में आ गई है बीबी अपने सफ़ीर के पुरसे को लेने के लिए। अदतरान इमाम मजलूम जनाब मुस्लिम अब कूफा की गलियों में फिर रहे हैं, बच्चे कहीं रुल रहे हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बच्चे कहीं रो रहे हैं। जनाब तव्वा जो है ना, बीबी आलिया जब आई थी कूफे में, इसने बीबी के पास कुरान का दर्स हासिल किया था।
اس نے درس کیا. اس کے بعد اس کی کسی ہاشمی سید یا مستور سے ملاقات نہیں ہوئی. توا ترستی تھی کہ مجھے کسی ہاشمی خاندان کے فرد کی زیارت ہو جائے. اس کی دعا قبول ہوئی. مسلم گھر آئے, مسلم کے لیے اعلیٰ کھانے بنائے, نرم بستر کا انتظام کیا. سنو گے جملہ کاش میں نہ پڑھتا. کھانا آیا تو کہا ہائے میری غریبی. توا دے کے کہتی ہے مولا معاف کرنا, بطول کو شکایت نہ کرنا, نہیں پتا آپ کو کیا پسند ہے. فرمایا تیری خلوص میں کوئی فرق نہیں, مجھے میرے بچے یاد آ گئے. اللہ نے کسی نے میرے بچوں کو کھانا دیا. پہلے جب بھی کھاتا تھا چھوٹا دائیں زانو پہ ہوتا تھا, بڑا بائیں زانو پہ ہوتا تھا. شرم نہ کرنا رونے میں. اللہ جانے کھانا دیا. حسین کا شفیر تھا نا, حسین علیہ السلام نے بھی آخری رات عبادت میں گزاری. شفیر حسین نے بھی عبادت میں گزاری. شب داری کی صبح ہوئی. توا کے کانوں پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں. دیس میں بیٹھ کے پردیسی کے مصائب سن رہے ہو, شرما کے نہ رونا, ماتم ضرور کرتے جانا. توا نے کہا مسلم آج تک کوئی نہیں آیا. فرمایا میں غریب کو گرفتار کرنے فوج آ گئی ہے. اس وقت نا مومنہ دیکھ کے کہتی ہے واہ غربتا. اس وقت کہا تو غربت کا ہوکا کیوں لیتی ہے؟ کہا کاش میں مرد ہوتی, میرا مہمان ہے, بطول کا لال ہے, قیامت والے دن میں بطول کو کیا منہ دکھاؤں؟ میرا مہمان میرے گھر سے گرفتار ہوا. فرمایا توا تو نے ہاشمیوں کو لڑتے جو نہیں دیکھا. روتے آنا میرے ساتھ میں, روتے آنا. تو نے لڑتے جو نہیں دیکھا. برقع پہن چھت پہ چڑھ, دیکھ حسین کا شیر لڑتا کیسے ہے. توا چڑھ گئی چھت پہ, اب اپنے مہمان کا منظر دیکھ رہی ہے. ان ملعونوں کے ساتھ شجاعت بنی ہاشم کے جوہر دکھائے, لیکن ایک دفعہ رخ پھر گیا مکے کی طرف. جملہ کا مولا آ اپنے سفیر کی جنگ دیکھ. تیرے دشمنوں کے خون سے کوفہ کی دیواریں میں نے رنگین کر دی. معاف کرنا, ادب پڑھنے کا عادی ہوں. ایک کتے نے تلوار ماری, مسلم کا اوپر والا ہونٹ کٹ گیا. مسلم کو پیاس کی شدت ہوئی. توا کو پکارا, توا پانی لائی, پانی پینے لگے. مسلم کا خون پانی میں گرا. فرمایا توا لے جا, لگتا ہے دنیا کا پانی میری قسمت میں. اجرکم اللہ جزاکم ربکم. دنیا کا پانی میری قسمت میں نہیں ہے. حضران امام مظلوم, انہوں نے تو جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا. ایک جملہ شاہ جی میں پڑھوں, آپ کے گھر کا قصہ میں ادب پڑھتا ہوں. ایک ظلم کوفہ کی بے حیا عورتوں نے بھی کیا. سنو گے کون سا ہے؟ کوفہ کی عورتوں نے کھولتا ہوا پانی مسلم پہ پھینکا. نہیں آتا ماتم, مسلم پہ پھینکا. اور جملہ پڑھوں, ایک کمینی عورت نے گھر کی چھت سے ایک وزنی پتھر پھینکا, مسلم کے کندھے پہ لگا. اجرکم اللہ جزاکم. اور جوان سونا لگتا ہے حسین کے گھام میں روتا ہوا. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. گرفتار کیا, سنتے آنا سنتے حوصلہ کرے. گرفتار کیا, گھر دربار میں لائے. مسلم کے چہرے پہ افسردگی نہیں ہے, چہرہ اشاش بشاش ہے. علی حسین کا شیر ڈرا ہوا نہیں ہے. اطمینان سے دربار میں پہنچے, اپنے رعب دبدبے کے ساتھ پہنچے. فرمایا او کمینہ میرا قصور کیا تھا؟ اس وقت دیکھ کے کہتا ہے میرا قیدی ہے, مجھے امیر کہہ کے پکار. سنو گے جملہ, رو کے فرمایا کمینہ مالی امیر سوال حسین, میرا ایک ہی امیر ہے جو زینب کا ویر ہے. یہ کہنے کی دیر شیعہ سننا. مسلم کے کان پہ اس کی آواز آئی جس کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. شاباش مسلم, دشمن کے دربار میں میرے بیٹے کو امیر کہا. میں صدی کا وعدہ کرتی ہوں قیامت تک کے لیے میرے شیعہ حسین کو غریب کہیں گے, تجھے امیر کہیں. اجرکم اللہ جزاکم ربکم. بہت گریہ کیا آپ نے, میں چھوڑنے لگا ہوں جناب مسلم کو. اس نے کہا جاؤ اس کا کام تمام کرو, یہ ہمارے قبضے میں نہیں آتا. جناب مسلم کو لیا, دارالامارہ کی چھت پہ چڑھ گئے.
इधर हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से निकल चुके हैं, 9 ज़िलहिज्जा है, जंगलों में है, इमाम इल्म इमामत से जानते थे, पर मेरी तरफ देखते रहना, मौसम को असरअंदाज ना होने देना। फरमाया अब्बास खेमे लगा दो। फरमाया मौला मंजिल तो पहुंची नहीं, क्यों लगाए? फरमाया तुम्हें नहीं पता ईद करीब है, मेरे साथ मुस्लिम की छोटी छोटी बेटियां हैं, मुस्लिम की इशारा कर रहा हूँ। मुस्लिम खेमे लग गए, हुसैन खेमों से दूर चले गए। अब्बास के कानों पे ना हुसैन के रोने की आवाज आई। अब्बास गए, इमाम ने फरमाया अब्बास मैंने बुलाया नहीं, तू आया क्यों है? अब फरमाया आप रो क्यों रहे हो? मैंने तो उम्मुल बनीन से वादा किया था जब तक जिंदा हूँ हुसैन को रोने नहीं दूंगा। फरमाया मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? फरमाया फिर वादा कर, मेरे रोने की वजह पूछना चाहता है, जो देखे ना ऊंचा रोना है ना जंग करनी है। फरमाया तेरी माँ की कसम, फरमाया मेरे साथ है मुस्लिम की बेटियां, रोना नहीं है, कहीं बच्चियों को पता ना चल जाए। अब्बास ने देखा, मैं छोड़ने लगा हूं, अब्बास ने क्या देखा? दारुल अमारा की छत है, 4 फौजी हैं जिनके हाथों में तलवारें, एक जवान है जिसकी गर्दन झुकी हुई। मौला ये कौन है? फरमाया गौर से देख, कहीं बहन बेवा तो नहीं हो रही। हाथ जोड़े, माँ की इज्जत का वास्ता एक दफा कूफे भेज। अब्बास वादा किया था ना रोऊंगा ना जंग करूंगा। मौला नहीं करता, नहीं रोऊंगा। फिर जाके करना क्या है? मौला छत बुलंद है, नीचे झोली बनाऊंगा, मुस्लिम के सार लूंगा। फरमाया पहले ऊपर देखा, अब नीचे देख, कोई काले बुरके वाली बीवी झोली बनाई हुई है। आ मेरे बेटे के वकील मुस्लिम, ओ बतूल कहाँ रोए? कूफे रोए या करबला रोए? मक्के के सफर में है, आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूं। या एक कूफी से मुलाकात हुई, कूफा से आया है, मेरे सफीर के हालात क्या है? ना पड़ता जब मोहल्ला होता, देख के कहता मौला माफ करना, जब मैं कूफे से आया हूं तो हालत ये थी, कूफा के बच्चे जलब सुफियान बेराजल मुस्लिम, कूफा के बच्चे मुस्लिम के साथ से खेल रहे हैं।